بڑی دنیا سنتے ہوئے بولنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے. جب آپ بولنے کی تیاری سے سن رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ سن نہیں رہے ہوتے. دراصل آپ دلائل اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سامنے والے کو ہرانا ہے. کسی بھی قوم کے زوال کے اسباب کیا بنتے ہیں؟ اس قوم کے لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی انسلٹ یہ ہے کہ اس کے حصے کا دھیان اس کو نہ دیں. اللہ قرآن میں ایک بات کہتے ہیں کہ خوشخبری ان بندوں کو دے دو جب ان کے سامنے ہماری بات کی جاتی ہے تو وہ دھیان سے کان لگا کے بات سنتے ہیں. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ اور الحمدللہ رمضان خیر وفیت سے جا رہا ہے. آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. آج کا ہمارا موضوع اس لحاظ سے ایک مختلف موضوع ہے کہ اس پہ بڑی کم بات چیت ہوتی ہے. میں نے خود زندگی میں بڑا سنا, ڈھونڈا, تلاش کیا. اس موضوع پہ کتابیں بھی پڑھی لیکن میں نے اس موضوع پہ پبلک میں بات ہوتے بڑی کم دیکھی. یہ موضوع یہ ہے کہ لوگوں میں لسننگ سکل نہیں ہوتی اور سننا کتنا ضروری ہے. ایک بڑی فیمس کوٹیشن, ایک کہہ لیجئے آج کے جدید زمانے کے کسی مفکر کی کوٹیشن ہے. میں وہ سنا لیتا ہوں پہلے, اس لیے کہ کوٹیشن بڑی فیمس ہے. وہ اسٹیفن کوے کہتے ہیں کہ بڑی دنیا سنتے ہوئے بولنے کی تیاری کر رہی ہوتی. جب آپ بولنے کی تیاری سے سن رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ سن نہیں رہے ہوتے. دراصل آپ دلائل اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سامنے والے کو ہرانا ہے. تو دراصل آپ سننے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, سن نہیں رہے ہوتے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جتنی مرضی آپ نے خیر کی بات سنی ہے, بظاہر سنی ہے, وہ آپ کے اندر نہیں اتری, آپ کو فائدہ نہیں ہوا. اور جب فائدہ نہیں ہوا تو پھر آپ قرآن سنتے رہیں, حدیث سنتے رہیں, آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایک چھوٹی سی میں ایک کہانی بھی ساتھ سنا دوں جو کہیں یونانی کتابوں میں پرانی کہانی لکھی ہوئی تھی. کہانی یہ تھی کہ بادشاہ جو تھا اس کے پاس کئی ہیرے تھے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا ہیرا سب سے اچھا ہے. تو ایک بت تھا, کہانی اس طرح بنی ہوئی ہے. اس بت کے کہہ لیجئے کہ اس کان سے اس کان تک سوراخ تھا. تو بادشاہ نے اپنے وقت کے سارے دانشوروں کو بلایا اور کہا کہ اس ہیروں کی جو ساری میرے پاس ایک پوری پٹاری ہے, تھیلی ہے, اس میں سب سے اچھا ہیرا کون سا ہے. تو ایک بوڑھے دانشور نے وہ ہیرے لے کے اس کان میں ایسے کر کے پھینکنے شروع کر دیے. تو ایک ہیرا وہ پھینکتا, ایک کان سے دوسرے کان میں سے نکل جاتا, ایک پھینکتا. ایک ہیرا ایسا تھا جو اس نے کان میں ایسے پھینکا تو وہ رک گیا. تو اس نے بادشاہ کو کہا, اس دانشور نے, کہ یہ ہیرا سب سے اچھا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیوں اچھا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, سونے ہیرے موتی جیسی بات ہو, بات وہی اچھی ہے جو ٹک جاتی ہے. جو آئی اور یہاں سے چلی گئی وہ کسی کام کی بات نہیں ہے. تو بٹ صاحب یہ جو سننا, یہ سمجھنا اور کسی کی بات کو بڑے اطمینان سے سن کے سمجھنا, یہ کتنا ضروری ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ کو لگتا نہیں یہ رجحان, جو لسننگ کا رجحان ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوا ہے؟ ہائے ہائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی بڑا اچھا آپ نے ایک موضوع یہ ہے نا, جو یہ بڑا اچھی بات ایک سوچی ہے, کیونکہ میں اس پہ میری بھی بڑی ریسرچ ہے. اس بات پہ ریسرچ میں نے یہ کی ہے کہ چونکہ میرا 30 سال سے بول ہی رہے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ سننے کی صلاحیت جو ہے نا وہ آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی قوم کے زوال کے اسباب کیا بنتے ہیں, اس قوم کے لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں. آئے ہائے, قومی زوال ہے. قومی زوال ہے, سننا چھوڑ دو. اچھا, یہ اب میں اس بات کو آپ کو قرآن حدیث سے 2 باتیں اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دوں. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہے, لیکن پروگرام پہ لمبا ہو جائے گا. اللہ قرآن میں ایک بات کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فبشر عباد, خوشخبری دے دو میرے بندوں کو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشخبری دے دو بندوں کو, تو شاہ جی اس کا مطلب, اب جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ شاہ جی میں آپ کو ایسا کام بتانے لگا ہوں جناب جس سے آسمانوں پہ چلے جائیں, تو آپ کو فوراً ہی ہوگا کہ وہ کام ہے کیا. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تبارک تعالیٰ پہلے جملہ کیا لائے ہیں قرآن میں, فبشر عباد, خوشخبری دے دو میرے بندوں کو. اب یہ بات سنتے ہی بندہ کہتا ہے وہ کیڑے نے بندے ہو, الذین یستمعون القول, یعنی پہلے اللہ متوجہ کر رہے ہیں سننے کے لیے. صحیح جی.
سننے کے بعد اصل بات بتا رہے ہیں الذین یستمعون القول، کہ خوشخبری ان بندوں کو دے دو جب ان کے سامنے ہماری بات کی جاتی ہے تو وہ دھیان سے کان لگا کے بات سنتے ہیں۔ اللہ، اب یہ خوشخبری آسمان سے آ رہی ہے ان کے لیے جو سننے والے۔ اچھا، اب میں اس کو آیت دیکھ کے پڑھتا ہوں تاکہ اس میں کوئی غلطی کا گنجائش نہ ہو۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کان لگا کے دھیان سے بات سنتے ہیں اور پھر اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، اب ان لوگوں کو جو بات سننے والے ہیں، جو دھیان سے بات سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے دو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، میں اللہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل مند ہیں بس۔ اب آپ شاہ جی اس پہ غور کریں کہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں کن باتوں پہ، کہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور عقل مند بھی ہے۔ اب جس کو اللہ کہے یہ ہدایت یافتہ ہے اور یہ عقل مند ہے، تو بتاؤ اس کے بعد کسی اور کی کیا ٹھیک بات کیا ضرورت ہے جی کوئی؟ اللہ کی طرف سے ہم یہ اگر چاہتے ہیں، میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میری بات دھیان سے سنو، کہ خدا کے لیے یہ سمجھو کہ صرف سننا شروع کر دو تو اللہ کی طرف سے 2 سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائیں گے، ہدایت یافتہ ہونے کا بھی اور عقل مند ہونے کا بھی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا یہ بھی سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا نا حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو سب سے پہلی جو بات فرمائی، اب اس دن کوئی 1.25 لاکھ کے قریب بندہ تھا، 1.25 لاکھ سے یہ کچھ زیادہ تھا، یہ مطلب اتنا 1,24,000 آتا ہے کتابوں میں۔ اب 1,24,000 بندے میں حضور علیہ السلام خطاب فرمانے لگے ہیں، کھلا میدان ہے، تو 1,24,000 بندے میں شاہ صاحب آواز پہنچانا بغیر مائک کے میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے، ہم تو نہیں پہنچا سکتے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضور کو ایسی آواز عطا فرما دی کہ آخری آدمی جو تھا سننے والا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور علیہ السلام مجھ اکیلے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، خوبصورت بات، اس دن معجزہ عطا فرمایا، ٹھیک۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے خطاب شروع کرنے سے پہلے جو بات فرمائی تو کیا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ اب میں اس پہ سوچنے لگ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کو کہہ رہے تھے میری بات غور سے سنو؟ ان میں تو ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو حضور بات فرما رہے ہوں تو وہ اس کو غور سے نہ سنیں۔ وہ تو سارے صحابہ تو وہ لوگ تھے کہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو وہ تو اپنے سانس بھی روک لیتے تھے کہ کہیں میرے سانس کی وجہ سے میری کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس طرح آپس میں بیٹھتے تھے کہ ان کے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تھے آگے، اللہ اکبر، ایسی پن ڈراپ سائلنس، پن ڈراپ سائلنس، اور کوئی مومنٹ نہیں، یوں سنتے تھے بات۔ تو ان کو کہہ رہے ہیں میری بات غور سے سنو، تو مجھے بھی بات سمجھ آئی کہ ان کو نہیں کہہ رہے تھے، یہ حضور کا جو خطبہ تھا وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو مجھے خدا کی قسم شاہ جی یہ لگتا ہے کہ آپ سے مجھے فرما رہے تھے، ہاں مجھے بھی فرما رہے تھے، بالکل ہم سب کو فرما رہے تھے۔ کیا بات، اے غور سے سننا، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ بات سننا چھوڑ دیں گے۔ آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ سنو، اور اتنی امپورٹنٹ بات کہ بار بار 3 دفعہ کہہ کے کہ بات غور سے سنو۔ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں مسجد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ شاہ جی جو موبائل جس کی جیب میں ہے نا، جس نے وائبریشن پہ موبائل لگایا ہوا ہے کہ وائبریشن ہونی ہے جی، مسجد میں شور رہا ہے وائبریشن ہونی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں نماز پڑھ۔ اس کو تو جیسے آپ نے شروع میں جو بات کوڈ کی بڑی پیاری، جس پتہ نہیں کس آپ جس کی روڈ کی بڑی شاندار بات آپ نے کوڈ کی ہے کہ وہ تو انتظار کر رہا ہے، صحیح کہ میں نے بولا،
نہیں فون کدھر آنا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، وہ کس تو کا سن نہیں، فون ہے؟ دھیان ادھر ہے اس کا، وہ تو نماز تھوڑی پڑھ رہا بالکل ہے. صحیح بات ہے. اور جو کسی کی بات مسجد میں اگر کوئی قرآن کا درس ہو رہا ہے تو وہ تو انتظار میں ہے کہ آنا کی فون کس کا آ رہا ہے، وہ تو اس کی بات نہیں سن رہا. بالکل ٹھیک بات. اور ایک دفعہ میں آپ کو اور بار بار بتاؤں، ایک دفعہ نا یہاں سول سروسز اکیڈمی میں کافی سال پہلے کی بات ہے نا، نیپا میں مولانا طارق جمیل صاحب اور میں گئے. مجھے مولانا نے کہا یار میرا وہاں بیان ہے تو چلے ہم ساتھ. تو چلے. اب چلا گئے تو وہ سارے ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، کمشنر صاحب، فلان، وہ سارے وہ ان کی ہوتی ہے نا، وہ سالانہ وہ ٹریننگ پہ آتے ہیں. اب یہ لوگ سارے بیٹھے تھے. ایک طرف ذرا مولانا صاحب نے آ کے بیان شروع کیا، کوئی گھنٹے کا بیان کیا، 1 گھنٹہ بیان. تو 1 گھنٹہ بیان کے بعد ان لوگوں نے سوال جواب کا سیشن تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سوال کریں. سوال کریں. اب انہوں نے ایک نے سوال کیا، دوسرے نے کیا. تو irrelevant question. کامن ہے جی، ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھی تجربہ یہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح جی. irrelevant یعنی بات کچھ کوئی انہوں نے کی ہے، وہ سوال کچھ کر رہے ہیں. خیر جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو میں نے مولانا کو پوچھا، میں کہا مولانا یار عجیب بات کی انہوں نے سنی، آپ نے کچھ اور موضوع بات کی ہے، یہ سوال کچھ اور کہہ رہے تھے، اس کے کیا وجہ؟ تو مولانا نے بڑی زبردست آپ پر یہ بات کی. انہوں نے کہا میں تمہیں صحیح گل دساں، انہوں نے میری گل کوئی سنی ہی نہیں. انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی. یہ جتنی دیر بیٹھے تھے نا یہ کویشچن بنا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. کہ انہوں نے بعد میں چاہتے تھے کہ متاثر کریں لوگوں کو، کیا سوال کیا ڈی سی صاحب نے، بالکل صحیح، کیا کمشنر صاحب نے جناب کیا کویشچن اٹھایا، واہ واہ. یہ اس داد لینے کے چکر میں تھے، میری بات نہیں سن رہے تھے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب اگر آپ نے بات سننی ہی نہیں ہے، آپ کے بات اندر جانی ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ بجا. بالکل ٹھیک بات ہے. اس وقت کا بہت بڑا شاجی المیہ ہے. بالکل صحیح. یہ بہت بڑا، خدا کے لیے اس پروگرام کو غور سے دیکھیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ مسجد میں بیٹھے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کا درس ہو رہا ہے، وہ تسبیح ساتھ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں 2 کام کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا. حالانکہ بھائیو، خدا کے بندو، جس وقت کوئی بات کی جا رہی ہو اس وقت کا ذکر اس بات کو سننا ہے. واہ کیا بات ہے، بڑی اعلیٰ بات آپ نے اپنے پاس سے ذکر کرنا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس سننا ہی تمہارا ذکر ہے. اچھا وہ سن بھی رہے ہیں، تسبیح بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں، کیسے تسبیح کر رہے ہیں. اچھا میں بٹ صاحب جو سمجھ پایا ہوں نا کہ سننا، اس میں کان صرف یہ نہیں ہے، آپ کا وجود سنیں. جب ہم بولنا کہتے ہیں تو ہم نے ایک دفعہ پروگرام میں بات کی تھی کہ جو بولنا ہے وہ بولنا تو 7% صرف کمیونیکیشن ہے. بالکل. زبان کی کمیونیکیشن 7% ہے. بالکل. آپ کے فیس کے ایکسپریشن، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا پورا وجود بولتا ہے تو بات کنوے ہوتی ہے. بالکل. اسی طرح سننا، وہ پورا وجود جب تک نہ سنیں. کان تو اس کا ایک سمبولک پارٹ ہے نا جی. آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ایکسپریشن، پھر سب سے بڑھ کے جو آج دنیا میں بات ہو رہی ہے مائنڈ فلنس کی. یعنی مائنڈ اگر فل نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے، بالکل، اگر ذہن آپ کا جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے اور وہ جگہ جگہ پہ کوئی ماضی میں ہے، کوئی مستقبل میں ہے، کوئی 6 دماغ میں ونڈوز جیسے کمپیوٹر کی کھلی ہوتی ہیں، ایک ونڈو دوسری ونڈو، تو آپ نے کیا سنا؟ مائنڈ فلنس کی باقاعدہ دنیا میں ٹریننگیں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں. میرے پاس درجنوں کتابیں صرف مائنڈ فلنس پہ پڑھی ہوئی ہیں بٹ صاحب، صرف یہ سکھانے پہ کہ ذہنی طور پہ پریزنٹ ہو کے اٹینشن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کچھ سننا ہے. یہ جو ہمارے ہاں رواج آ گیا کہ سنتے وقت میں سب سے زیادہ جو ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم سے بھی غلطی کبھی ایسی ہو جاتی ہے، سنتے ہوئے لوگوں نے ہاتھ میں نا موبائل پکڑا ہوتا ہے. اچھا وہ ہلکا سا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں یا ڈسکشن کر رہے ہیں یا بعض اوقات ویڈیو گیم ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی انسلٹ یہ ہے کہ اس کے حصے کا دھیان اس کو نہ دیں. بالکل. اس کے حصے کا دھیان ہے، یعنی اس آپ کی اولاد ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہے. صرف حصہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کما کے لائے، ان کو دے دیا، روٹی آپ نے کھلا دی. ان کو بھی ایک دھیان چاہیے، ان کو بھی آپ کی ذہن کی جو اٹینشن ہے اس کی ایک کوانٹٹی چاہیے. جیسے سورج کی تپش کی مقدار سے بیج، پودا، درخت سے پھل بنتا ہے. زبردست. آپ کی وہ اٹینشن جو کوئی حقدار ہے جو اس کو دینی چاہیے،
پھر بوڑھے والدین ہیں جس پہ ہمارا پروگرام بڑا بڑا دنیا نے سراہا. یقین کریں مجھے کئی بزرگوں کے روتے ہوئے پھر کال آئی. ان کا ایسا موضوع آپ نے چھیڑا ہے اور اتنا کو اس میں تاثیر تھی کہ انہوں نے ایک ہمارے بزرگ انکل عادل انہوں نے کہا کہ اگر اس پروگرام کو پوری قوم کو سنایا جائے نا پوری قوم کو سننے کی ضرورت ہے. یہ ہر ٹی وی چینل پہ بات ہونی چاہیے کہ والدین کا ادب. ہم اپنے بوڑھے والدین کو دھیان سے نہیں سن رہے ہوتے. ان کی بات یار وہ تو میرے دوست کی بات بڑی اچھی لگی, بلکہ میں نے سیکھا اس سے اور ہم سب اس بات سے سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ زندگی کی کئی کہانیاں مجھے ریپیٹ سنا چکے ہیں اور میں ہر دفعہ بچہ بن کے سامنے بیٹھ کے پھر وہی کہانی سنتا ہوں اور بالکل محسوس نہیں کراتا میں سن چکے ہیں. واہ. وہ کہتے ہیں ان کا حق ہے یہ ان کا رائٹ ہے. اللہ کے بندو اپنی گاڑیوں کو گراجوں میں پارک کرتے ہو گیرج میں, اپنے سیل فونز کو بھی پارک کرنا سیکھو. یار جرنیل کسی کے پاس, افسر کے پاس, کسی جج کے پاس, کسی بیوروکریٹ کے پاس جانا ہونا تو لکھا ہوتا ہے باہر سیل فون باہر رکھ کے آئیں. حالانکہ وہ سیکیورٹی میئرز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پرائیویسی خراب نہ ہو. لیکن آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, آپ اپنی اولاد بچوں کے پاس بیٹھیں اور آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہو, یعنی وہ حقدار ہے کہ اس کو اٹینشن دینی چاہیے. وہ بولنا چاہ رہا ہے, وہ سننا چاہ رہا ہے, وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے, وہ اپنا غم بتانا چاہ رہا ہے, وہ آپ کا غم سننا چاہ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں رشتوں میں آرگینک موٹیویشن ہوتی ہے. آرگینک کا بڑا ورڈ آ رہا ہے جی, آرگینک سبزی ہیں, آرگینک دالیں, آرگینک سارا کچھ, آرگینک کھانے, اور رشتے آرگینک موٹیویشن ہوتے ہیں. آپ ماں کے پاس بیٹھ جائیں موٹیویٹڈ ہو جائیں گے, غم ختم ہو گئے, خوشیاں بڑھ گئیں, اور وہ خوش دیکھنا چاہتی. دعائیں ایسی ماں باپ سے ملتی ہیں. آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ جائیں, میٹر کو نا ارتھ کی تار لگی ہوتی تھی بٹ وہ جھٹکا آتا تھا نا اس تار میں سے گزر کے. اولاد کے پاس بیٹھے, معصوم اولاد کے پاس, اولاد کے پاس بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر بیٹھیے, آپ کے سارے جتنے جھٹکے ہیں نا وہ نیوٹرل ہو کے ختم ہو جائیں. اللہ نے ایسی کمال, صرف دھیان دینا. بے شک. تو یہ آج کا جو آرٹ ہے, جو مسنگ آرٹ ہے, لسننگ از اے اسکل, لسننگ از اے آرٹ. یہ اسکل پوری قوم کو سیکھنی چاہیے, پوری قوم کو اس کی تربیت ملنی چاہیے. اور بٹ صاحب میں ایک چیز ایڈ کر کے پھر آپ اسے کنکلوڈ آپ کر دیجیے گا. میں نے 4 چیزیں ڈھونڈی جی اس پہ, میں نے اپنے نوٹس پرانے نکال لی. کئی دفعہ موبائل پہ میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہوتا ہے معترض ہوتا ہے کہ جی کیوں, بعض اوقات میں نے نوٹس نکالے ہوتے ہیں. جس طرح بٹ صاحب میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میں اگر اچانک کہوں تو بٹ صاحب بیٹھے قرآن پڑھے ہوتے ہیں. اب اصل میں موبائل کے اوپر ہی بینک ہے, موبائل کے اوپر ہی قرآن ہے. اب تو میں نے نوٹس نکال لیے, اپنے پرانے نوٹس نکالے. 4 چیزیں ہیں جی سننے کے لیے ضروری, یعنی 4 چیزیں اگر آپ سننے کے 4 مسالے ہیں, یہ 4 مسالے ڈلیں گے تو سننا اچھا سننا ہوگا, ادروائز اچھا سننا نہیں ہوگا. پہلی چیز کیا ہے, سننے کے لیے, جواب دینے کے لیے نہ سنیں. واہ 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 واہ, بہت ضروری بات. اچھا ایک ایسی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں جو ہماری آف کیمرہ ڈسکشن ہے, لیکن آپ آن کیمرہ کر لیتے کیونکہ آپ ہمارے پروگرام کو سنتے سنتے گواہ بن چکے ہیں کہ جو ہم کہنے لگے ہیں سچ ہے. میری زندگی میں یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میرے ساتھ میرے محترم, میرے بڑے بھائی, میرے بڑے پیارے دوست, میرے محبوب نعیم بٹ صاحب موجود ہوتے ہیں. ہم میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا, الحمدللہ, ہمیں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا الحمدللہ, کہ جی میں کیمرہ زیادہ لے لوں, میری طرف دھیان زیادہ ہو جائے, میں ایسی بات کر دوں, میں جیت جاؤں. جب کمپٹیشن ہی نہیں ہے, جب آپ مقابلے سے باہر آ گئے. میں نے اس ملک کے بڑے بڑے اینکروں کے ساتھ, آپ کا تو خود میڈیا میں بڑا ایکسپوجر ہے, اسکرین ٹائم لینے کے لیے کسی حد تک لوگ چلے جاتے ہیں. یعنی وہ قیامت کے روز کہتے ہیں نا کہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. اسکرین ٹائم لینے کے لیے یقین کیجئے کہ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں. وہ انکار کر دیتے ہیں میرا دوست ہے, میرا بھائی. میں معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سچ ہے کہ نہیں ہے جی؟ اچھا جی, پہلا کام سنتے ہوئے جواب دینے کی بجائے سننے کو سننا رکھیں, پہلی بات. دوسری, ججمنٹس کے ساتھ نہ سنیں. یہ جو ہر وقت ہمیں بیماری پڑ گئی ہے کہ ہم نے گز, اچھا ایک لمحے کے لیے سوچے نا, ہر بندہ گز لے کے پھر رہا ہے, بالکل ہر وقت ماپ رہے ہیں, ہر وقت تول رہے ہیں, ہر وقت پرکھ رہے ہیں, ہر وقت میئر کر رہے ہیں پھٹے کے ساتھ. بالکل ہوتا ہے نا جی, وہ ایسے کر کے پینسل رکھی ہوتی ہے وہ کارپینٹر نے, اور ہاتھ میں وہ انچی ٹیپ لے کے کہنا جی یہ باؤ جی یہ میز نہیں ٹھیک ہے, یہ لتاں کٹنیاں پینیاں نے, ٹھیک ہے جی. تو وہ ہر وقت اگر آپ جج کر رہے ہیں, آپ گڈ لسنر نہیں ہیں. جج کرنے والا علامت ہے کہ اس میں ایگو ہے, اور ایگو پہ ہم بڑے پروگرام کر چکے ہیں. ایگو انتہائی خطرناک چیز ہے, آپ کی سب سے بڑی دشمن جو آپ کے اپنے اندر ہے وہ ایگو ہے. تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے, بی کمپیشنیٹ. واہ, کمپیشنیٹ کس کو کہتے ہیں جی؟ پورا اس میں آپ کا ایک جذبہ, آپ کا اخلاص, آپ کا دھیان, آپ اس میں پیشنیٹ نظر آ رہے ہیں, پورے کے پورے آپ تیار ہیں کہ میں نے اس کو سننا ہے.
اس کا یہ حق ہے کہ اس کو سنا جائے. اور تیسری جو خوبصورت بات ہے, موجود رہیں اس میں, ذہنی طور پہ موجود رہیں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے کلاس میں پڑھاتے ہوئے نا جی, وہ کہتے اس کو اٹھاؤ ایسے کر کے نا, تو ہم نے کہنا سر اس کو اٹھایا کیا ہوا, کہتا ہے یہ کلاس میں سے نکل کے چوراہے تک پہنچ چکا ہے, اس کو میں واپس دیکھ رہا ہوں. تو ہمارے وہ نا جی اکیڈمی کے پاس نا جی وہ کاشف صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے نا, تو پاس ہی ایک اسٹاف تھا, اس کا نا چھپڑ اسٹاف, تو کہتے تھے اس کو اٹھاؤ, تو ہم نے اٹھانا, کہتے تھے چھپڑ اسٹاف ٹپ گیا ایسے. تو بعض اوقات بندہ ادھر ہوتا ہے, بظاہر ہوتا ہے, لیکن ذہنی طور پہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو سننے کی شرط یہ ہے کہ ذہنی طور پہ آپ مائنڈ فل ہو کے موجود ہوں. اور میری طرف سے آخری بات تو یہ ہے, اس کائنات کے سب سے بہترین انسان جن کے قدموں کی خاک ہم بن جائیں تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مدینے کی گلیوں میں ذہنی طور پہ نیم, اب وہ ورڈ جو ہے وہ پاگل ہے, لیکن آپ اسے ریٹارڈ کہہ لیں, آپ اسے کہہ لیں جس کی کوئی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے, اس عورت کو سن رہے ہیں, اور صحابی آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنوں گا, میں نہیں سنوں گا تو کون سنوں گا. یعنی آپ کی ایک بڑی خوبی اور بڑی صفت یہ ہے, آپ نے ان کو بھی سنا جن کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. حضرت والا آج غموں کے مداوا کے لیے, اور آج جو کاؤنسلنگ کی بڑی بڑی ٹیکنیک ہیں, بڑے بڑے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے گریف تھراپی کی جو ٹیکنیکس لکھی ہیں, اس میں لسننگ ایک ثواب ہے, ایک سکل ہے. آپ کسی کا دکھ سن لیجئے, اس کا دکھ کم ہو جائے گا. آپ کسی کی تکلیف سن لیجئے, تکلیف کم ہو جائے گی. کاش کہ یہ پورا معاشرہ کان بن جائے. زبانیں تو سب بن چکے ہیں, کاش ہم کان بنیں, لوگوں کے دکھ کم ہو جائیں. اندازہ لگائیے سننا ثواب بن جائے. ہم کہتے ہیں بولنا تبلیغ کرنا بڑا ثواب ہے, اللہ کے بندوں کسی کا دکھ سننا اس کا بھی ثواب ہے. بٹ صاحب میں جیسے عرض کرنے لگا تھا کہ 2-3 باتیں تو آپ نے ایسی بتائی ہیں کہ وہ بالکل ٹیکنیکلی بڑی ضروری ہیں, جو جس طرح آپ کو ماشاءاللہ ٹیکنیکل, کیونکہ کسی بھی مریض کا علاج جو ہے نا سیکیٹرسٹ لوگ کیسے کرتے ہیں, سن کے کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا نا کان بن جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی حضور کا نام پڑ گیا تھا مکہ مکرمہ میں کہ جی آپ تو اذن ہیں. اذن کہتے ہیں کان کو, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ جی آپ تو کان ہیں. کیوں کان ہے؟ وہ سنتے ہی رہتے ہیں بات. اللہ جتنا دنیا میں اس انسانوں کی اس 60-70 سالہ زندگی میں جتنا میرے نبی نے سنا ہے نا, اس نے دنیا میں کوئی نہیں سنا ہوگا. کسی کو اتنی بات سن سکتا ہی نہیں جتنی میرے نبی نے سنی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کن کو تھے؟ آپ نے جو بھی بات کی کہ سنتے تھے پاگلوں کو, جن کو نہ عقل نہ موت کچھ بھی نہیں, یعنی فضول باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. آپ کے سننے 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 سے یہ ہوا کہ پھر وہ عقل مند ترین لوگ بن گئے. جو پاگل تھے وہ عقل مند ہو گئے صرف حضور کے سننے سے. اور سننے کا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ عرض کیا, کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے تھے نا, تو وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہوتے تھے, تو آپ نا ساتھ ساتھ اس کو دہراتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل میرے حبیب سے پوچھو یہ کیا کرتے ہیں. اب یہ اللہ کا سٹائل ہے, اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں, مگر اللہ پاک کا سٹائل یہ ہے کہ اللہ اسی طرح بات کو سمجھانے کے لیے شفیق انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ میں جب قرآن لے کے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتا کہ مجھے یاد ہو جائے, میں اسے دہراتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حبیب کو یہ کہو کہ آپ صرف سننے کا حق ادا کریں, یاد کرانا ہمارے ذمے ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ فارمولہ جو ہے نا, یہ فارمولہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سارے انسانیت کے لیے. بے شک یہی فارمولہ ہے جو قیامت تک چلے گا کہ جو انسان سننے کا حق ادا کرے گا اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق دیں گے, اللہ اس کو سمجھ کی بھی توفیق دیں گے, اللہ اس کو دانشور بھی بنا دیں گے. کہ سب سے پہلی بات تو سننی ہے. اب سننا, اب تو چونکہ آپ نے اتنی خوبصورت ساری باتیں کر دی ہیں, لیکن سننے کے لیے میں آخری بات یہ کر کے کہتا ہوں ختم کر دیں
کہ جب تک یاد رکھو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ آپ سننے کی صفت سے محروم ہو گئے نا تو ساری خیر سے محروم. اللہ اکبر. ہائے ہائے. بس اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. بہت بہت شکریہ. آج کی ساری گفتگو ہماری لسننگ اسکل، سننے کے ہنر کے حوالے سے تھی. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلا تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر